حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ باب جو ہم نے شروع کیا ہوا تھا یہ ہے باب ما جاء فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی السمر. رات کو عشاء کے بعد کچھ بات چیت اپنے دوستوں کے ساتھ یا اہل و عیال کے ساتھ اس کا ذکر شروع ہے، اور اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہم نے پڑھ کے سنائی تھی جس کا تعلق خرافہ کے ساتھ تھا. جو یمن کا رہنے والا تھا، جنات نے اس کو اغوا کر لیا. کچھ عرصے تک اب سارے لوگوں سے الگ جنات کے پاس ہی وہ ٹھہرا رہا. پھر جب انہوں نے اس کو رہا کیا واپس اپنی قوم میں آیا. یمن کا یہ رہنے والا تھا، تو اس نے عجیب و غریب کہانیاں قصے جو کچھ جنات کے ساتھ رہ کر وہ دیکھتا رہا وہ بیان کرتا تھا. تو اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی حقیقت تھی اس کو بیان کیا. اور یہ بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشاء کی نماز پڑھ کے جب آپ فارغ ہو کے اپنے گھر تشریف فرما ہیں تو اس وقت کسی ایک بی بی صاحبہ کے گھر میں سرکار تشریف فرما تھے، اور آپ کے ازواج مطہرات یا خاندان کی خواتین جمع تھیں، تو ان کے درمیان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا. اس کے بعد ایک حدیث ہے جس کو حدیث ام زرع کہتے ہیں. یہ کافی لمبی حدیث ہے، میں اس کا خلاصہ ہی بیان کرنے پر اکتفا کروں گا، کیونکہ جو اس کا مقصد ہے وہ ہم اس کے اجمالی خاکے سے ہی حاصل کر لیں گے. یہ حدیث ام زرع محدثین کے یہاں نہایت ہی معروف ہے، بلکہ کئی ایک محدثین نے جیسے کہ علامہ امام قاضی عیاض مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے اور اکابر محدثین نے اس حدیث کی تفسیر پر الگ الگ کتابیں بھی لکھی ہیں. ان میں صرف اس حدیث کی تفسیر ہے، اور تفسیر کس چیز کی ہے وہ جاننے کے لیے آپ حضرات کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ حدیث جو ہے یہ عربی زبان کے ادب اور دقیق اور مشکل عبارتوں اور فکروں پر مشتمل ہے. یہ ہے حدیث ام زرع. یہ حدیث نمبر 246 ہے شمائل ترمذی شریف کی. حضرت علی بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ حدیث بیان کی، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث امام عیسیٰ بن یونس محدث نے بیان کی، اور وہ اس حدیث کو ہشام بن عروہ سے روایت کرتے تھے، اور ہشام بن عروہ جو ہیں وہ اس حدیث کو اپنے بھائی عبداللہ بن عروہ سے روایت کرتے تھے، اور اسی طرح اپنے والد حضرت عروہ سے بھی اس حدیث کو وہ روایت کرتے تھے، اور وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کو روایت کرتے ہیں. یہ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی کے صاحبزادے تھے. حقیقی پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ صاحبزادے تھے، اور ان کی امی جان امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ ان کی والدہ ہیں، اور یہ بی بی اسماء ان کی والدہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہے،
تو اس وجہ سے ان کا رشتہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے ساتھ یہ تھا کہ حضرت ام المومنین ان کی خالہ لگتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اس حدیث کو بیان کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ 11 عورتیں تھیں۔ اس حدیث کے شارحین نے یہ بتایا کہ یہ سب کی سب ملک یمن کی رہنے والی تھیں۔ بعض محدثین نے ان کے نام بھی بتائے ہیں۔ تو وہ آپس میں بیٹھیں، اتفاقاً ان کو موقع ملا بیٹھنے کا 11 عورتوں کو۔ ان میں ایک خاتون کا نام جو مشہور نام ہے وہ ام زرع ہے۔ اصل نام اس کا عاتقہ ہے، بی بی عاتقہ، عین الف آ آگے تے آگے کاف کشک والا آگے چھوٹی ہے، عاتقہ ام زرع، اور انہی کے نام پر یہ حدیث جو ہے یہ مشہور ہے۔ تو 11 عورتیں جو ہیں وہ آپس میں جب بیٹھی تو بیٹھ کے آپس میں انہوں نے یہ بات طے کر لی اور اس بات پر قسم بھی کھا لی کہ ہم جو کچھ بھی بتائیں گی اس میں جھوٹ نہیں ہوگا، اس میں بناوٹ نہیں ہوگی۔ اور پھر ان 11 خواتین نے اپنے اپنے شوہر کے عادتوں، خصلتوں اور جو اس کا حسب و نسب کے اعتبار سے اس کی ویلیو ہے اور جو مالی لحاظ سے ویلیو ہے یا پھر جو اخلاق اس کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ہیں، ان چیزوں کی وہ خواتین جو ہیں وہ تلخیص کر کے تو وہ انتہائی مشکل عربی ادب کے زبان استعمال کرتے ہوئے وہ بیان کرتی ہیں۔ اور یہ 11 کی 11 خواتین جو ہیں ان کا واقعہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ اور وقت کون سا تھا؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات جو ہیں وہ بھی موجود تھیں۔ تو ان کی موجودگی میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا اور اس کے آخر میں یہ الفاظ آتے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فانا کنت لک کابی زرع لام زرع۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تو یہ جو کہانی تم نے سنائی ہے اس میں جو ام زرع عورت نے اپنے شوہر ابو زرع کے بارے میں بیان کیا ہے تو اس کو ذہن میں لائیے اور یہ سمجھیے کہ میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہارے لیے ابو زرع کی طرح ہوں۔ یہ شخص مکارم اخلاق کا پیکر تھا، بڑا سخی اور جواد تھا، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا کہ اگر 5-10 مہمان آ گئے تو ان کے لیے پورا اونٹ ذبح کر لیتا اور اس کو عربوں کے مخصوص طریقے سے آگ کے اوپر بھون کر تو وہ ان کو کھانے کے لیے پیش کرتا، اور رات کو دیر دیر تک اس کے چولہے کے اندر آگ جلتی مہمان نوازی کی وجہ سے، اور خاص طور پر یہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بہت زیادہ شفیق تھا۔ یہ ہے حدیث ام زرع کا اجمالی خاکہ۔ تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد نماز سے فارغ ہو کے گھر میں جب آدمی پہنچے تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ یا اپنے اور جو رشتہ دار ہیں یہ تعلق والے ان کے ساتھ تھوڑی دیر تک کچھ بات چیت باہمی دلچسپی کی کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ کہ ازواج مطہرات میں سے اگر کوئی بی بی صاحبہ کوئی اس طرح کا قصہ بیان کرنا شروع کر دیتی
تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب بڑے آرام سے اس کو سن لیتے اور پھر اس کے اوپر اپنا تبصرہ اخیر میں ارشاد فرما دیتے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات جو ہیں ان کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا نرم دل رکھتے تھے، کتنی خوش اخلاقی کا اظہار فرماتے تھے کہ ان کی بات جب شروع ہوتی ہے ازواج مطہرات کی تو سرکار خاموش ہو کر ان کو بات کرنے کا موقع دیتے اور ان کی بات کو سن لیتے۔ سننے کے بعد پھر اس کے اندر جو خوبی یا خرابی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدھ فقرے کے اندر اس پر تبصرہ فرما دیتے۔ ہاں جی، گویا کہ یہ طریقہ جو ہے یہ بھی تربیت کا طریقہ ہے۔ تو یہی طریقہ جو ہے یہ ہم سب کو بھی اپنے اپنے گھروں میں استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہ شاید میں نے کبھی عرض کیا تھا آپ کو، میں نے یہ جو کلمے ہوتے ہیں اور ایمان کی صفتیں ہوتی ہیں، دعائے قنوت، آیت الکرسی، نماز کے اندر جو پڑھی جانے والے جو بھی اذکار ہیں، درود شریف ابراہیمی، اور اس کے علاوہ بہت ساری قرآن پاک کی صورتیں میں نے صرف اپنے بستر کے اوپر لیٹ کر اپنی دادی جان سے یہ سیکھی ہوئی۔ میں جب پیدا ہوا تھا تو چند ماہ گزرنے کے بعد میرے دادا جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرے والدین سے یہ کہا کہ یہ بچہ اب ہمیں دے دیں، ہمارے گھر میں ہم چاہتے ہیں کہ رونق ہو جائے، کیونکہ عرصہ دراز سے ایسی رونق نہیں۔ میں پہلا پوتا تھا اپنے دادا اور دادی کا، وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، پھر میری وہیں پہ پرورش ہوئی ہے۔ میرے دادا جان اور میری دادی جان نے میری پرورش کی ہے، اور میرے پہلی استاد میری دادی جان ہے، دوسرے استاد میرے دادا جان ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اس طرح میں یہ کلمے ایمان کی صفتیں، نماز، آیت الکرسی، دعائے قنوت اور کافی ساری آخری سپارے کی صورتیں جو ہیں یہ میں نے رات کو سوتے وقت اپنی دادی جان کے پاس لیٹ کر تو میں نے ان سے یہ سارے سیکھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کے ماحول جو ہیں وہ ہمیں ایسے بنانے چاہیے کہ جو ہماری اولاد کے لیے اور ہمارے گھر کی عورتوں کے لیے تربیت کا باعث۔ مگر آج کل کے اس زمانے کے اندر تو بڑا مشکل ہے، نامراد ٹی وی سے فرصت نہیں ہوتی، گھر آتے ہی اور کچھ ہو نہ ہو سامنے بس ٹی وی جو ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے اور بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹی وی سے جان چھوٹی تو پھر وہ ٹچ 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 ٹچ، وہ پھر موبائل شروع ہو گیا۔ گھر میں جتنے افراد ہیں سب کے پاس موبائل ہیں، بیٹھے ہوئے ایک کمرے میں چاہے، لیکن سب اپنی اپنی جگہ پر پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے۔ یہ معاشرے کا ستیہ ناس ہو گیا۔ اپنے گھروں کے اندر یہ چیز برائے مہربانی بند کریں، اور جو گھر کے اندر بڑے ہوں، بزرگ ہوں، ان کو چاہیے کہ رات کے وقت سونے سے پہلے کچھ ٹائم جو ہے وہ اپنے بچوں اور گھر کی عورتوں کے لیے وہ تربیت کا سامان جو ہے وہ مہیا کریں، اور اس میں کچھ دلچسپی کی باہمی گفتگو جو ہے وہ بھی ہو جایا کرے کہ اس سے بچوں کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ میرا مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے یہ حدیث جو ہے یہ یہاں پر آئی۔ اب ایک حدیث میں اس باب کے اندر سب سے آخر میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک مشہور ہے، بعض محدثین نے اس کو موضوع بھی کہا ہے، بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ مشکات المصابیح کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، مشکات المصابیح کے اندر کوئی حدیث موضوع یا اس درجے کی ضعیف نہیں ہے کہ جس کو مطلقاً ترک کیا جائے۔ لہذا ان کے اس فرمان پر بھروسہ کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں، یہ حدیث جو ہے یہ بھی ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے۔ رات کو کھلے آسمان کے نیچے فرماتی ہیں کہ لیٹے ہوئے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بچھونے پہ، اور میں اپنے بچھونے پہ لیٹی ہوئی تھی، ہم آپس میں باہمی دلچسپی کی باتیں کر رہے تھے۔ تو ایسے میں مجھے آسمان کی طرف جب میری نظر گئی، آسمان کے ستاروں پر پڑی میری نظر،
تو مجھے ایک سوال سوجھا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم هل لأحد من امتك من الحسنات مثل نجوم السماء. یہ بھی عشاء کے بعد کی بات ہے. یا رسول اللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ یہ مجھے بتائیں گے کہ کیا حضور آپ کی امت کے اندر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی اتنے زیادہ ہوں کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر نیکی ہوں. تو فرماتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا نعم، کہ ہاں عائشہ، حسنات و عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب کی نیکیاں جو ہے نا وہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ان کی تعداد ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہی حضرت فاروق اعظم کا نام سنا تو چونک گئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، کہ حضور میرے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو آگے دو طرح روایت ہے. ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ سرکار نے فرمایا عمر بن الخطاب حسنۃ من حسنات ابی بکر، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو خود ہے نا وہ ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہیں، ان کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. اور دوسری روایت کے مطابق یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نیکی جو آپ نے میرے ساتھ ہجرت کی رات غار ثور میں میرے ساتھ جو نیکی کی وہ اکیلی نیکی جو ہے وہ عمر بن خطاب کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر. اب اس میں نمبر ایک یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام امہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کے ستاروں کی تعداد کا علم ہے کہ وہ کتنے، اس پر صحابہ کا ایمان تھا. اور تبھی تو عرض کیا نا کہ حضور آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر بھی کسی کی نیکیاں آپ کی امت میں ہیں. یہ سوال تبھی ہو سکتا ہے نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی معلوم ہو اور اپنے قیامت تک کے جو امتی ہیں ان سارے امتیوں کی نیکیوں کی تعداد کا علم بھی ہو، تبھی یہ سوال ہو سکتا ہے نا. تو یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا رضوان اللہ علیہ مجمعین. الحمدللہ یہ عقیدہ عین وہی عقیدہ ہے جو ہم اہل سنت و جماعت کا ہے. لہذا آپ کو مبارک ہو کہ ما انا علیہ واصحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جو جنت کے اندر 73واں فرقہ جائے گا، 73واں گروہ، اور وہ ہوگا کہ جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والا ہوگا. تو ہمارا عقیدہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ ہے، جو عقیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمان کے ستاروں کی تعداد کا بھی علم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری امت کی میں سے ہر ایک فرد کی الگ الگ نیکیوں کا بھی علم ہے. اور پتہ ہے کس کی نیکیاں ان کی تعداد سے کم ہیں، کس کی نیکیوں کی تعداد ان کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے. اور یہ بھی سرکار جانتے ہیں کہ کس امتی کی کس نیکی کی مقدار ہے جی، معیار، اس کا معیار والی مقدار جو ہے وہ کتنی بلند و بالا ہے، یہ بھی سرکار جانتے ہیں. اور یہ بات قرآن مجید میں بھی فرمائی گئی ہے. آپ حضرات کو اختصار کے ساتھ ہی متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا، امہات المومنین کا عقیدہ کیا تھا جی. اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کا بھی عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہے. حالانکہ ابھی تک دنیا کے فلاسفر، سائنسدان ابھی تک ستاروں کی تعداد کو جان نہیں سکے.
کیوں جناب؟ اس وقت جب سائنس اتنی ترقی پر ہے، جب علم جو ہے کائنات کا اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے، تو اس کے باوجود بھی جتنا اوپر جاتے ہیں، جتنا اوپر تک جا کے تو چاہے وہ سائنسی آلات کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ جہاں تک ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اس سے آگے بھی ستارے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے جی۔ اللہ اکبر، کتنا علم تھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آسمان کے دروازے کھلتے تھے، بند ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ان کو بتا دیتے تھے کہ اب آسمان کے اندر فلاں دروازہ اس وقت کھلا ہے اور فلاں دروازہ جو اس وقت بند کر دیا گیا، وہاں کی باتیں بتاتے تھے۔ یہ سارا علم غیب نہیں تو اور کیا ہے جی۔ میرے مہربانوں، یہ مسئلہ اس سے معلوم ہوا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مرتبہ اور مقام ہے نیکیوں کے اعتبار سے سرکار کی امت میں، یہ بھی پتہ چل گیا۔ لہذا آپ پر تنقید کرنے والے، نعوذ باللہ تبرے بکنے والے جو ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ وہ جو کچھ بھی وسوسے دنیا کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مقابلے میں۔ اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مرتبہ اور مقام، یہ بھی پتہ چلا جناب۔ اور جو بنیادی بات اس حدیث پاک سے معلوم کرنا تھی وہ یہ کہ اپنے بال بچوں کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر تک سونے سے پہلے باہم دلچسپی کی مفید باتیں جو ہیں وہ کرنی سنت ہے، لیکن بہت لمبا ٹائم نہیں، تاکہ جلدی سو جائیں، فجر کی نماز جو ہے وہ بر وقت اٹھ کر پڑھ سکیں، فجر کی نماز کے اندر کوئی سستی نہ ہو سکے۔ تو یہ وہ آخری حدیث تھی جو میں اس باب کے حوالے سے آپ حضرات کو بتانا چاہتا تھا۔ اب اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نیند مبارک کا باب جو ہے وہ آ رہا ہے کہ سرکار آپ سوتے کس طرح تھے اور سونے کے وقت کی سنتیں کیا ہیں۔ پھر اسی طرح آگے چلتے چلتے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی حالات زندگی جو ہیں ان پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔